السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے جو میرا دوسرا ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے چینل ہے، اس چینل کا نیم آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ کل سے اس پر بھی سٹوری شیئر ہوگی، اور ایک دن سٹوری اس چینل پر دوں گی اور دوسرے دن اس چینل پر دیا کروں گی۔ آپ سب نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور نیو ہارر سٹوریز کو سنتے رہنا ہے۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ انگلینڈ سے تبسم نے شیئر کی ہے۔ تبسم کہتی ہیں کہ مجھے بہت شوق ہے خوفناک کہانیاں پڑھنے کا، ناولز پڑھنے کا، اور میں بہت شوق سے پڑھتی بھی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ پاکستان کے ایک ایسے خوفناک کہانی لکھنے والے شخص کی سچی خوفناک کہانی شیئر کروں گی، جس کے متعلق میں نے ایک پورا واقعہ پڑھا، اس کی سٹوری کو پڑھا۔ وہ ایک خوفناک لکھیاری تھا، خوفناک کہانیاں لکھنے والا شخص تھا، اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے لگا تب جب اس کے زندگی کے آخری ایام تھے، جو کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے زندگی کے آخری ایام ہیں۔ وہ ایک کمرے میں بند ہوتا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کا ایک بیڈ، سائڈ پر ایک ٹیبل اور ایک چیئر پڑی ہوتی تھی، اور وہ اپنے پیچھے، اس کے چیئر کے پیچھے ایک الماری پڑی ہوئی ہوتی تھی، جس سے وہ اپنے وہ سارے کاغذ وغیرہ اٹھاتا تھا، انک اٹھاتا تھا، پین اٹھاتا تھا، اور خوفناک کہانیاں لکھتا تھا، اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنی انک، پین اور اپنے پیپرز اسی الماری میں رکھ دیا کرتا تھا۔ اسی طرح وہ خوفناک کہانیاں لکھتا آ رہا تھا۔ ایک کہانی اس نے لکھی، ایک مشہور ناول اس نے لکھا، جس کا نیم میں آن ایئر نہیں کروں گی، جس کا وہ رائٹر تھا۔ اس نے سارا کچھ لکھا۔ اپنی کہانی کو پورا کرنے کے بعد اس رات وہ تھکن سے کافی چور تھا اور وہ سو گیا۔ اچانک سے رات کے کسی ایک پہر اس کو محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں کوئی ہلچل ہو رہی ہے، لیکن اس کی نیند اس قدر گہری تھی کہ اس کی آنکھ نہ کھل سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد غنودگی کی حالت میں اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے چیئر اور ٹیبل کے اوپر ایک ہیولا، ایک سایہ بیٹھا ہوا، واضح طور پر اسی کے کاغذ اور قلم کے ساتھ کچھ لکھ رہا ہے۔ وہ دیکھتے ہی اس کے جسم کے اوپر ایسا ضابطہ طاری ہوا کہ اٹھنا تو دور، وہ اپنا ایک پاؤں بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ اس کی زبان اس طرح تھی کہ جیسے وہ اس کی نہیں ہے، وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جب وہ اٹھ نہیں پایا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو سایہ ہے، اب وہ اسی پین کو اس ٹیبل پہ رکھ کے چیئر کے پیچھے والی الماری کے اندر غائب ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس لکھیاری کے جسم کو کچھ محسوس ہوا کہ جیسے وہ حرکت کر سکتا ہے، اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تو یہی سمجھتا رہا کہ شاید وہ میرا خواب ہے۔ صبح ہوئی، ناشتہ کرنے کے لیے وہ اپنے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اچانک سے اس کے قدم اس ریلوے اسٹیشن کی طرف پلٹ گئے جس طرف وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ وہی ریلوے اسٹیشن تھا جس کا ذکر اس نے اپنی کہانی میں بھی کیا تھا۔ قدم اچانک کیسے ادھر مڑ گئی، یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ جا کر ادھر بیٹھ گیا۔ اس کی کہانی میں تو اس ریلوے اسٹیشن کے اوپر مکمل سناٹا اور خاموشی تھی، لیکن جب وہاں پر گیا تو کچھ چہل پہل تھی۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص، ایک بوڑھا شخص اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے، اور اس کی آنکھیں انتہائی خوفناک ہیں۔ یہ وہی بوڑھا شخص تھا جو کہ اس کی کہانی کے اندر بھی موجود تھا۔ اس کو دیکھ کر ایک دفعہ اس کا جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور اٹھ کر بھاگ نکلا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ بوڑھا شخص غائب تھا، جو ریل کی پٹری کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ نہ وہ اس کی طرف آیا اور نہ دوسری طرف گیا، نہ جانے وہ کدھر غائب ہو گیا۔ بھاگتا بھاگتا اپنے گھر تک جب پہنچا تو اس کے گھر کے آگے ایک بھکارن بیٹھی تھی جس کی گود میں بچہ تھا۔ بھکارن کی آنکھیں نیچے تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو مجھے۔ اس قدر وہ خوف زدہ تھا کہ اپنے کمرے کا لاک کھول کر کمرے کے اندر گیا تو پیچھے سے اس بھکارن نے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور کہا کہ میرا بچہ بھوکا ہے، دروازہ کھولو، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ رائٹر نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بھکارن خوفناک آنکھوں سے
اس کا تعاقب کر رہی تھی. اس کی آنکھیں ٹھیک اسی طرح تھی جیسے ریلوے اسٹیشن پر اس کو وہ بوڑھا شخص ملا. اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی اور اب اس کی آواز بدل چکی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ کھانے کے لیے دے دو. رائٹر نے دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند ہوتے ہی رائٹر نے جب اپنے کمرے میں دیکھا، وہ سایہ نما ہیولا اس کی کرسی پر بیٹھا کاغذوں سے کچھ لکھ رہا تھا اور یہ بول رہا تھا، تم کالی سیاہی سے لکھتے ہو لیکن میں سرخ سیاہی سے لکھوں گا. یہ منظر دیکھتے ہی رائٹر کو دل کا دورہ پڑا اور گرا اور بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آنے کے بعد وہ ہاسپٹل میں تھا. کچھ دن اس کی طبیعت سنبھلی رہی. اس نے یہ ساری کہانی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتائی جو اس کے جاننے والے تھے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت حیران ہوں، میری کہانی کے کردار حقیقت میں میرے سامنے کیسے آ گئے. ساری زندگی اس نے خوفناک کہانیاں لکھیں. آخر میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اور جو کچھ اس نے اپنی آخری کہانی میں خوفناک کہانی میں لکھا وہ سب کچھ اس کے سامنے آ گیا اور سب کچھ اس نے بیان بھی کیا، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ آج اس لکھیاری کی جو خوفناک کہانیاں لکھتا تھا اس کی آج برسی ہے. اس کو ہم سے بچھڑے 2 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی موت اس طرح ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا تھا. یہ کہانی انگلینڈ سے شیئر کی تھی تبسم نے. تبسم کہتی ہیں کہ میں بہت شوق سے خوفناک کہانیاں سنتی ہوں. بہت شکریہ تبسم اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو اس لکھیاری کے ساتھ جو بھی ہوا، چاہے وہ اس کا ویژن تھا، جو کچھ وہ سوچتا تھا لکھتا تھا، وہ سب کچھ اس کے سامنے آ گیا اور اس کو سائیکو اٹیک ہونے لگے یا جو کچھ بھی تھا، لیکن اس کی جان چلی گئی. اور کہا جاتا ہے کہ جو اس کے جاننے والے لوگ تھے اس کے حلقہ احباب میں، ان کے مطابق اس کا وہ جو گھر تھا جہاں پر وہ رہتا تھا، کہا جاتا تھا کہ ادھر بھی قاتل جنات اسی کی الماری میں رہتے تھے جنہوں نے اس کی جان لے لی. ان کے متعلق اس نے کئی دفعہ اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ میری چیئر کے پیچھے جو الماری ہے اس میں خبیث جنات رہتے ہیں، جن کو دیکھ کر اس نے بہت سی کہانیاں لکھی. لیکن وہ کہانی اس کی زندگی کا آخری ٹائم میں لکھی گئی اور وہی اس کی موت کا سبب بنی. تو اس طرح ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہ جو جنات بنائے ان میں چڑیل، چھلاوا، جن، دیو، پرییں سب مخلوقات ہوتی ہیں. کچھ شیطانی ہوتی ہیں، کچھ ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جنات سے بالکل بھی پنگا نہیں لینا چاہیے. یہ نہ دکھنے والی مخلوق ہے. بے شک انسان اشرف المخلوقات ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ایسے چکروں میں مت ڈالیں. زیادہ تر لوگ ان چکروں میں تب آتے ہیں جب وہ تویزات کرتے ہیں، اور تویز کرنے والے انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہمیشہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ سب لوگ اپنا خیال رکھا کریں، ایسے معاملات سے دور رہیں اور 5 ٹائم کی نماز، قرآن پاک اور درود شریف پڑھیں تو سب مشکلوں کے حل یقینی طور پر نکلیں گے. بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی شیخو پورہ سے وسیم نے شیئر کی ہے. وسیم کہتے ہیں کہ میرے امی ابو بھی ٹیچر ہیں، گورنمنٹ ٹیچر ہیں، اور ہم لوگ 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. ہم لوگ بھی اسٹڈیز میں ہیں، اور یہ کہانی آج سے 2 سال پہلے کی ہے. کہتے ہیں کہ امی ابو کو بھی چھٹیاں ہو چکی تھیں. ہم لوگ زیادہ ٹائم تو ہم لوگوں کی پڑھائی میں گزرتا تھا. امی ابو کے ساتھ بھی زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ بھی اپنی جاب میں بیزی ہوتے تھے. تو جو چھٹیاں ہوتی تھیں، سمر ویکیشنز ہوتی تھیں اور سردیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں، انہی میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے. اور ہم لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے. بہت سی جگہوں پہ جاتے تھے، اور مری جانا، ناران کا غان جانا، سب جگہوں پہ جانا. اس دفعہ ہم لوگوں کو 3 ماہ کی چھٹیاں ہوئی اور ہم لوگوں کا دل تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ کریں، اور امی ابو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. آج تک مجھے وہ دن یاد ہے. اور ہم لوگوں نے سوچا کہ اب کچھ ڈیفرنٹ پلیس پہ جاتے ہیں. کہاں جائیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، سب جگہیں گھوم چکے تھے. اچانک سے میری بہن سیما نے کہا کہ ہم لوگ اس دفعہ کیوں نہ دادا ابو کے گیسٹ ہاؤس چلتے ہیں. 3 سال سے گیسٹ ہاؤس بند ہے، جا کر صفائی وغیرہ بھی کرواتے ہیں، اور گرمیوں کی 3 ماہ کی چھٹیاں ہم ادھر ہی گزارتے ہیں. وسیم کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ اس کا آئیڈیا اچھا لگا. امی ابو نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم ادھر چلتے ہیں. ہم لوگوں نے ساتھ اپنا ایک سرونٹ لے لیا، نوکر لے لیا، جو کہ ہم لوگوں کا کک بھی ہے، اور انہی کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ پلان بنایا، اور نیکسٹ 5 ڈیز میں ہم نے ادھر چلے جانا تھا. پلان کے مطابق ہم لوگ 5ویں دن اپنے سفر پر جاری تھے. میرے دادا ابو کا گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور انتہائی خوبصورت لوکیشن پہ ہے. بہت کم جاتے ہیں وہ، اس لیے کہ ہم لوگ اپنے
کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ہم بہن بھائی پڑھائی میں مصروف ہوتے ہیں، امی ابو اپنی جاب میں مصروف ہوتے ہیں۔ 3 سال پہلے ہم لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر آئے تھے، 3 سال سے مسلسل یہ گیسٹ ہاؤس بند تھا۔ کک بھی ہمارے ساتھ تھا جن کا نیم افضل ہے، اور ان کو ہم نے کہا کہ چاچا افضل آپ اس کو ساری صفائی وغیرہ کروائیں۔ کچھ مقامی جاننے والے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں 1-2 نوکر اور دیے، انہوں نے مل کر چاچا کے ساتھ سارے گھر کی صفائی کروائی۔ ساری صفائی ہونے کے بعد ہم لوگ شام کا کھانا کھا کر اسلام آباد میں ہی کھایا ہم لوگوں نے کھانا، اور اس کے بعد ہم لوگ واپس گیسٹ ہاؤس میں آ گئے۔ جیسے ہم لوگ گیسٹ ہاؤس میں آئے اپنے اپنے رومز میں چلے گئے جیسے ہم لوگ جایا کرتے تھے، اور صبح ہی ہم لوگوں نے کچھ پلان کرنا تھا کہ ہم لوگ کیا کریں گے۔ تو میری سسٹر اپنے کمرے سے آئی اور مجھے یہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے اپنے کمرے میں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ کافی عرصہ گھر بند رہا ہے جس کی وجہ سے مے بی تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہو، لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے نہیں ہو رہا، لیکن مجھے کچھ عجیب سی فیلنگز آ رہی ہیں جیسے کوئی کمرے میں میرے علاوہ بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا یہ سراسر تمہارا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح ہوئی، ہم لوگوں نے بریک فاسٹ کیا لان میں بیٹھ کے، تو میں کپڑے چینج کرنے کے لیے جیسے اپنے روم میں گیا تو میرے روم میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں اچانک سے چونک گیا۔ وہ عورت میری طرف پلٹی، اس نے مجھے دیکھا اور غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ میں کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں تھا اس ٹائم پر، میں ڈر چکا تھا۔ اب میں بھاگتا تو مجھے یہ انسلٹ فیل ہو رہی تھی۔ وسیم کہتے ہیں کہ میں کسی کو کیا بتاؤں کہ میں نے کیا دیکھا ہے، شاید میرا وہم ہو۔ میں نے کپڑے چینج کیے، کچھ خوف بھی تھا دماغ میں، انسان ہے اور انسان ڈر جاتا ہے ایسی مخلوقات کو دیکھ کر۔ باہر گیا اور ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے، میرا سر بوجھل تھا بہت زیادہ۔ ہم لوگ واپس آئے تو ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے ہم سب لوگ۔ میرے دونوں چھوٹے جو بھائی تھے وہ لوگ ابھی گھر واپس نہیں آئے تھے۔ میری سسٹر کو بھی پتہ تھا کہ وہ ابھی گھر واپس نہیں آئے، تو اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، میری سسٹر نے دیکھا کہ جو دادا ابو والا مین کمرہ تھا جہاں میرے دادا ابو رہتے تھے، ان کا زیادہ وقت ادھر ہی گزرا تھا، ادھر سے میرے دونوں بھائی نکل کے آئے ہیں اور دوسرے روم میں چلے گئے ہیں۔ ہم نے بھی ان کو دیکھا، ہم نے کہا شاید وہ آگے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں لگا ہوگا، ہم لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ جب کافی دیر وہ روم سے باہر نہیں نکلے تو میری سسٹر ان کے پیچھے گئیں تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اب میری سسٹر کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل کے انہوں نے باہر آ کر یہ بات بتائی، میں نے بھی ان کو بتایا۔ امی ابو یہ کہنے لگے کہ ہمیں پھر ادھر سے چلے جانا چاہیے، چونکہ ہم لوگوں کے کک چاچا افضل ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب آپ لوگ گئے ہوئے تھے اور میں آپ لوگوں کے لیے رات کا کھانا تیار کر رہا تھا تو مجھے میرے کندھے پر ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے پیچھے سے دیکھا تو ایک عورت تھی جو کہ انتہائی خوبصورت عورت تھی، وہ سرخ لباس میں تھی۔ بنا کچھ کہے اس نے مجھے اشارہ کیا اور وہ مجھے دادا ابو کے کمرے میں لے گئی، اور جیسے میں اس کے پیچھے اس کمرے میں گیا تو وہ ایک دیوار کے اندر جا کر غائب ہو گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم نے کہا کہ ہمیں ادھر سے جانا چاہیے، میرے ابو اس چیز کو مان نہیں رہے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ لان میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے لان میں پائل بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے ادھر ادھر سے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کیونکہ گیسٹ ہاؤس 3 سال سے بند تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہمیں اندر چلے جانا چاہیے۔ چاچا افضل نے کہا کہ اس ٹائم پر وہ مخلوقات باہر ہوتی ہیں، آپ لوگ جلدی سے اندر چلے جائیں۔ ہم لوگ کھانا ادھر ہی ہم لوگوں نے چھوڑا اور چاچا سے کہا کہ آپ کو بھی ادھر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، برتن ہم صبح اٹھا لیں گے۔ ہم سب لوگ اندر چلے گئے، ہم لوگ ایک ہی روم میں تھے۔ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے باہر ٹی وی لانچ میں کوئی مسلسل چل رہا ہو اور غصے میں گررا رہا ہو۔ ہم لوگوں نے جب غصے میں گرانے کی آوازیں سنی تو ہم لوگوں کو کافی عجیب لگا، اور اتنا عجیب لگا کہ ہم لوگ اب ڈر رہے تھے۔ میرے بابا نے کہا کہ میں باہر سے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور باہر سے دیکھا تو ان کو ایک عورت نظر آئی، اور وہ عورت بڑی تیزی سے اسی ٹی وی لانچ کے اندر چکر کاٹ رہی ہے۔ میرے بابا نے جلدی سے دروازے کو بند کیا اور لاک لگا لیا اور کہا کہ صبح صبح فجر کے ٹائم پر ہم اس گھر سے نکل جائیں گے۔ صبح ہم لوگوں نے فجر کی اذانوں کا جو انتظار کیا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا لمبا انتظار تھا۔ فجر کی اذانیں ہوئے، ہم لوگوں نے اپنا سامان اکٹھا کیا
سارے روم سے سامان اکٹھا کرنے کے بعد ہم لوگ جیسے ہی صبح اس گھر سے باہر نکلے تو سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس گھر کی ساری لائٹس خود بخود آن ہوئیں اور اس کے بعد خود آف ہو کر ہمارے جو ٹی وی لانچ میں بلب لگے ہوئے تھے، جو لائٹس لگی تھی، وہ ساری کی ساری ٹوٹ گئیں اور نیچے گریں۔ میرے بابا نے بلند آواز میں یہ کہا کہ آئندہ ہم ادھر کبھی نہیں آئیں گے۔ انہوں نے دروازے کو لاک لگا دیا اور ہم لوگ جیسے ہی باہر گیٹ کی طرف گئے تو ایک آنٹی ہمیں ملی۔ ان آنٹی نے بتایا کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کے کانٹیکٹ نمبر کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ علاقے کے لوگوں کو یہ محسوس ہوا تھا کہ جیسے آپ کے گھر کے اندر کچھ چور وغیرہ داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے جب ان کا تعاقب کیا، جب ان کے متعلق جاننے کی کوشش کی کہ اندر کون ہے، تو یہ پتہ لگا کہ اندر کچھ چور وغیرہ داخل ہو چکے ہیں۔ پولیس کو کال کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی وہاں کے لوگ ہیں، جو اس گھر کے رہنے والے ہیں، ان سے اگر ان کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے تو تب ہم اس گھر کے اندر جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے جب اکٹھے ہو کر دیوار پھیلان کر دیکھا تو وہاں ایک شخص کا قتل ہوا تھا۔ کس نے قتل کیا، کیسے کیا، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہم نے پولیس کو بتایا، انہوں نے ڈیڈ باڈی کو دیوار پھیلان کر باہر نکالا اور اس کو دفنا دیا۔ یہ کیا واقعہ تھا یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پرسرار طریقے سے گیسٹ ہاؤس کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی تھی۔ گیسٹ ہاؤس پرسرار ہو چکا تھا، اسی لیے آپ لوگوں کو ادھر کوئی مخلوق رہنے نہیں دے رہی۔ 40 دن تک اگر ادھر کوئی لائٹ وغیرہ اور سورج کی روشنی نہ جائے تو ادھر خوفناک مخلوقات آ جاتی ہیں۔ آج تک ہم لوگوں کا وہ گیسٹ ہاؤس بند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ادھر ایک پرسرار سرخ لباس میں ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے، جو چڑیل ہے یا جو بھی ہے۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم کسی عامل کو لے کر جائیں اور اس چیز کو ادھر سے نکلوا دیں۔ یہ خوفناک واقعہ تھا وسیم کا، جو کہ انہوں نے شیئر کیا شیخو پورہ سے۔ بہت شکریہ وسیم۔ اور یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اسکرین کے اوپر میرا ای میل ایڈریس مینشن ہے، آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں بھی۔ میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، اور کل دوسرے ہارر ناول آفیشیل پر بھی سٹوری شیئر ہوگی۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں، قرآن پاک اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔